السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے جلیل القدر تھے۔ ان کا لقب کلیم اللہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے ان سے کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوقابد یا یوخابس تھا۔ قرآن میں ان کو صرف ام موسیٰ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو حکم بھیجا کہ ان کو دودھ پلاتی رہو، سورۃ القصص آیت نمبر 7۔ دوسری جگہ ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کا دل ہلکان ہونے لگا، سورۃ القصص آیت نمبر 10۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے، بلکہ تمام رسولوں میں سب سے زیادہ آپ ہی کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑا، انہی سے ملتے جلتے حالات کا سامنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا۔ اسی طرح ان کی قوم بنی اسرائیل جن مرحلوں سے گزری، انہی مرحلوں سے امت محمدیہ کو بھی گزرنا تھا۔ اس لیے ان کے واقعات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے بہترین رہنمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تاریخ کو بڑی تفصیل سے قرآن میں ذکر کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں حضرت موسیٰ کے ذریعے غلامی سے نجات دی، پھر کس طرح انہیں ان کا ملک جو انہیں مجبوری میں چھوڑنا پڑا تھا واپس دلایا، اور لگاتار کتنے نبی اور رسول ان کے درمیان بھیجے، اور پھر کس طرح انہیں حکومت و سلطنت سے نوازا، مگر اس کے بعد انہوں نے نافرمانی کی روش اپنائی اور وہ دنیا میں مست ہو کر خدا کو بھول بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ہی نعمتیں چھین لی۔ یہ تاریخ سنا کر امت مسلمہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم ان کی روش سے بچ کر چلنا اور کبھی ہمارے حکم سے منہ نہ پھیرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک رات میں خواب دیکھا۔ اس نے تعبیر بتانے والوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ اس کی وجہ سے فرعون کو بنی اسرائیل سے نفرت اور دشمنی ہو گئی، اور اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں اگر کوئی بچہ یا کوئی لڑکا پیدا ہو تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی والدہ کو ہر وقت ڈر لگا رہتا کہ کہیں فرعون کے نوکروں کو اس کا علم نہ ہو جائے اور وہ اس بچے کو اٹھا کر نہ لے جائیں۔ جیسے تیسے 3 مہینے کٹ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے پاس پیغام بھیجا کہ تم گھبراؤ نہیں، جیسا ہم کہتے ہیں ویسا کرو۔ تم اس بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دو، اور ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو صحیح سالم تم تک پہنچا دیں گے اور اپنے پاس سے اس کو اپنا رسول بنائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے اسے دریا میں ڈال دیا، اور اپنی بڑی بیٹی اور حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا کہ تم کنارے کنارے صندوق کو دیکھتی جاؤ، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ صندوق پانی میں ٹہلتا ہوا شاہی محل کے سامنے سے گزرا۔ فرعون کے گھر والوں نے اسے دیکھا تو اٹھا کر دربار میں لے گئے۔ حضرت موسیٰ کی بہن بھی دربار کی خادماؤں میں شامل ہو گئی۔ صندوق کھول کر دیکھا گیا تو اس میں سے بڑا خوبصورت بچہ نکلا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ دربار میں سے کسی نے کہا یہ تو اسرائیلی لگتا ہے، کہیں یہی وہ بچہ نہ ہو جس سے ہماری حکومت کو خطرہ ہے۔ فرعون بھی چوکنا ہوا، مگر فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا کہ نہیں، یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، ہم اسے قتل نہیں کر سکتے، ہم اسے اپنے بیٹے کی طرح پالیں گے، اور اگر یہی وہ بچہ ہے بھی تو کیا پتا کہ ہمارے دربار میں پلنے کی وجہ سے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ چنانچہ فرعون نے فیصلہ کیا کہ یہ بچہ قتل نہیں کیا جائے گا اور اس کی پرورش شاہی دربار میں کی جائے گی۔ جب حضرت موسیٰ کے بارے میں فرعون نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کی پرورش دربار میں ہی ہوگی، تو اب ان کو دودھ پلانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو شاہی دایا تھی، حضرت موسیٰ نے اس کے دودھ کو منہ تک نہ لگایا۔ جتنی بھی دودھ پلانے والیاں تھیں سب کوشش کر کے تھک گئیں، مگر حضرت موسیٰ کسی کا دودھ ہی نہ پیتے۔ اب موقع دیکھ کر ان کی بہن جس کا نام مریم تھا، اس نے کہا اگر اجازت ہو تو ایک ایسی دایا کو لے آؤں جو بہت نیک اور اس بچے کے لیے بہت بہتر ہے۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ ہاں ضرور۔ چنانچہ وہ دوڑی دوڑی حضرت موسیٰ کی والدہ کے پاس آئی اور انہیں لے کر شاہی دربار پہنچی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کیا گیا اپنا وعدہ پورا کیا
حضرت موسیٰ کی والدہ نے ایک عرصے تک انہیں دودھ پلایا، پھر جب دودھ پینے کی مدت ختم ہو گئی تو وہ اپنے گھر آ گئی۔ حضرت موسیٰ شاہی دربار میں ہی پرورش پاتے رہے۔ یہ پورا قصہ پوری تفصیل کے ساتھ سورۃ القصص میں بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو نہایت طاقتور اور خوبصورت جوان تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بنی اسرائیلی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مصری نہیں ہیں، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ فرعون کے لوگ ان کی قوم بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کے اندر اپنی قوم کی ہمدردی پیدا ہو گئی اور وہ موقع سے اسرائیلیوں کی مدد کرنے لگے۔ ان کی وجہ سے فرعونیوں کے ظلم میں کچھ کمی بھی آئی۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہ شہری آبادی سے دور ایک جگہ ٹہل رہے تھے، دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی کو مار رہا ہے۔ اسرائیلی نے آپ کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے اس مصری کے ایک تھپڑ مارا جس سے اس کی جان چلی گئی۔ آپ کو یہ اندازہ نہ تھا کہ وہ مر جائے گا۔ اب بڑے شرمندہ ہوئے اور اللہ سے توبہ کی۔ اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ ادھر مصریوں نے فرعون سے اپنے قاتل کا بدلہ لینے کے لیے کہا، مگر کسی کو پتہ نہ تھا کہ قاتل کون ہے۔ اتفاق ہے کہ دوسرے دن جب آپ شہر کے کنارے ٹہل رہے تھے، اسی اسرائیلی کو پھر دیکھا کہ وہ ایک مصری سے جھگڑ رہا ہے۔ آپ نے اس مصری کو ہٹایا اور اس اسرائیلی کی طرف بڑھے اور اسے بھی ڈانٹا۔ جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ اس کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں تو اس نے کہہ دیا، کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح کل ایک شخص کی جان لی تھی؟ یہ بات جب اس مصری نے سنی تو بھاگ کر مصریوں کو اطلاع دی کہ ہمارے آدمی کا قاتل موسیٰ ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ اس کے درباریوں میں ایک شخص حضرت موسیٰ سے دلی محبت رکھتا تھا۔ وہ چپکے سے نکلا اور آپ کو خبر کی کہ آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیے، فرعون آپ کے قتل کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اس کی بات سن کر حضرت موسیٰ جان بچانے کے لیے مصر سے نکل کر مدین کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین پہنچے۔ راستے میں بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو اکیلے تھے، دوسرے یہ کہ ساتھ میں کھانے پینے کا کچھ سامان بھی نہ تھا، حتیٰ کہ پاؤں میں چپل بھی نہ تھے۔ زیادہ دور تک پیدل چلنے کی وجہ سے پاؤں کے تلووں کی کھال تک اتر گئی تھی۔ راستے میں درخت کے پتوں پر گزارا کرنا پڑا تھا۔ جب مدین میں داخل ہوئے تو ایک کنویں پر بھیڑ نظر آئی۔ دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو روکے ہوئے کنویں سے دور کھڑی ہو کر اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ دونوں لڑکیاں اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہاں بھی وہی ظلم کا رواج ہے، جو طاقتور ہے وہ اپنا کام پہلے کر لیتا ہے اور جو کمزور ہے اس کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کو بہت غصہ آیا۔ آپ ان دونوں لڑکیوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تم پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور گھر میں کوئی اور نہیں ہے، یہ لوگ ہمیں پہلے پلانے نہیں دیتے، اس لیے جب یہ سب چلے جاتے ہیں تو ہم اپنے جانوروں کو بعد میں پلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ طاقتور جوان تھے، اس لیے آپ ان دونوں کے جانوروں کو لے کر آگے بڑھے اور ان کو پانی پلایا۔ آپ کا رعب اور جسمانی طاقت دیکھ کر کسی میں روکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ لڑکیاں آج جب روزانہ کے حساب سے جلدی گھر پہنچی تو بوڑھے باپ کو تعجب ہوا۔ اس نے قصہ پوچھا تو ان دونوں نے کہا کہ کوئی پردیسی تھا، اس نے آج ہماری مدد کی۔ ادھر حضرت موسیٰ کا بھوک اور سفر کی تھکن سے برا حال تھا۔ وہ سستانے کے لیے ایک درخت کے سائے میں آئے اور خدا تعالیٰ سے خیر اور رزق کی دعا کرنے لگے۔ ادھر حضرت شعیب نے اپنی ایک بیٹی کو اس پردیسی کو بلانے یعنی حضرت موسیٰ کو بلانے بھیجا۔ وہ لڑکی شرماتے ہوئے اور پوری حیا کے ساتھ حضرت موسیٰ کے پاس پہنچی اور ان سے کہا کہ آپ کو میرے والد بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ دیں۔ حضرت موسیٰ اپنی غیرت کی وجہ سے اپنے احسان کا بدلہ لینا تو نہیں چاہ رہے تھے، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہ تھا، اس لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے اپنی حیا کی وجہ سے اس لڑکی سے کہا کہ تم میرے آگے نہ چلنا بلکہ تم میرے پیچھے پیچھے چلنا اور اشارے سے راستہ بتاتی رہنا۔ چنانچہ حضرت شعیب کے پاس پہنچے، انہوں نے مہمان نوازی کی، پھر حضرت موسیٰ سے ان کا حوال پوچھا تو آپ نے مصر کی اور فرعون کے ظلم کی پوری داستان سنائی۔ حضرت شعیب نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ یہاں تمہیں فرعون سے کوئی خطرہ نہیں۔ دوران گفتگو ان کی بیٹی نے رائے دی کہ ابا جان، موسیٰ کو اپنے مویشی چرانے اور پانی پلانے کے لیے اجرت پر رکھ لیجئے، یہ بڑے طاقتور اور امانت دار ہیں۔ انہوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ طاقتور اور امانت دار ہیں؟ اس نے کہا انہوں نے کنویں کا بڑا ڈور اکیلے کھینچ لیا تھا، اس سے مجھے ان کی طاقت کا اندازہ ہوا، اور جب میں انہیں گھر لے کر آ رہی تھی تو
تو راستے میں انہوں نے ایک بار بھی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، بلکہ مجھ سے کہا کہ میں ان کے پیچھے پیچھے چلوں تاکہ ان کی نظروں کے سامنے نہ آ سکوں، اس سے مجھے ان کی امانت کا پتہ چلا۔ حضرت شعیب یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں تم سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ تم 8 یا 10 سال ہمارے ہاں کام کرو، یہی اس لڑکی کا مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ تیار ہو گئے اور ان کا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد وہ 10 سال تک اپنے خسر کے گھر ہی رہتے رہے۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بکریاں چراتے ہوئے دور نکل گئے اور راستہ بھٹک گئے۔ ٹھنڈ کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، انہیں آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی تو طور پہاڑ کی ایک وادی میں آگ کا ایک شعلہ نظر آیا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں اس آگ کے پاس جاتا ہوں تاکہ ٹھنڈ میں تاپنے کا بھی انتظام ہو اور شاید وہاں کوئی مل جائے جو ہمیں راستہ بتا سکے۔ قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک درخت کے اوپر ایک شعلہ نظر آ رہا ہے، لیکن تعجب ہوا کہ وہ شعلہ بھی ہے اور درخت کو جلا بھی نہیں رہا ہے۔ یہ جیسے جیسے آگے بڑھتے وہ شعلہ دور ہوتا جاتا۔ اس سے انہیں کچھ خوف سے محسوس ہوا، ارادہ کیا کہ یہیں سے واپس ہو لے۔ اتنے میں اسی آگ سے ایک آواز آئی کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں، میں رب العالمین ہوں اور میں تمہیں اپنا رسول بناتا ہوں۔ یہ دراصل آگ نہ تھی بلکہ اللہ پاک کی تجلی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رسالت سے نوازا اور انہیں اپنا نبی بنایا اور انہیں ایک بڑا مشن سونپا گیا۔ یہ ساری تفصیل سورۃ القصص میں موجود ہے اور اس کی بعض باتیں سورۃ النمل اور سورہ طٰہٰ جیسی دیگر صورتوں میں بھی آئی ہیں۔ حضرت موسیٰ کا بقیہ قصہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔